اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور پھر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با اخلاق اور سب سے زیادہ با کردار شخص تھے۔ آپ کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اور آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں سینکڑوں ہزاروں ایسے واقعات درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، اور جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بتانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ثابت کرنے کے لیے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دو واقعات، من گھڑت واقعات، جو ہمارے معاشرے میں اس قدر رائج ہو گئے ہیں کہ لوگ انہیں سچ واقعہ سمجھتے ہیں اور انہیں بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ثابت کرنے کے لیے ان جھوٹے واقعات کا سہارا لیتے ہیں۔ ان میں پہلا واقعہ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے، ایک گھر کے پاس سے روزانہ گزرتے تھے، اور ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈال دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے اور آپ آگے گزر جاتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ پر کوڑا نہیں ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی، آپ نے اس بڑھیا کی خیریت پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے تو وہ بڑھیا انگشت پنندہ رہ گئی، حیران رہ گئی۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ یہ واقعہ بڑے بڑے مقررین بیان کرتے ہیں، اور یہ عوام میں اس قدر مشہور ہے کہ جیسے یہ بالکل سچ واقعہ ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ بھلا بتائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اسی راستے سے گزریں گے جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ایک عام انسان جس کے اندر ذرا سی غیرت ہو، ذرا سی حمیت ہو، وہ شخص یہ چیز نہیں برداشت کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، نہ آپ ذلیل تھے، نہ آپ ذلت پسند کرتے تھے، اور آپ بہت باغیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے روز کیوں گزریں گے جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکا جائے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت نفیس طبیعت کے مالک تھے، اور آپ نہایت صفائی پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بالوں میں کنگھا کیے رہتے تھے، آپ صاف ستھرا کپڑا پہنتے تھے، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنے تئیں ایک عام انسان کی طرح رہنا پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہنگے کپڑے نہیں استعمال کرتے تھے، اور آپ نے بہت مہنگے کپڑے بھی استعمال کیے ہیں، لیکن عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ مزاجی کے ساتھ رہتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے جب باہر نکلیں گے تو یا کسی دعوتی مہم پر آپ روانہ ہوں گے، یا کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جائیں گے، یا پھر آپ مسجد حرام میں عبادت کے لیے جائیں گے، تو کیا آپ پر کوڑا پھینکا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی گزر جاتے تھے دامن جھاڑ کر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ اور کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوڑا پھینکا جائے گا تو آپ کا سر مبارک گندا نہیں ہوگا؟ تو کیا آپ کو دوبارہ غسل نہیں کرنا پڑے گا؟ لیکن ان تمام چیزوں کو بھلا کر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ
سراسر من گڑھت واقعہ ہے. سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، کسی بھی معتبر کتاب میں یہ واقعہ درج نہیں ہے. معلوم نہیں کس شخص نے یہ واقعہ گڑھ لیا ہے اور پھر یہ واقعہ مشہور ہو گیا ہے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ واقعہ سنا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. عجیب بات ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ثابت کرنے کے لیے ہم اب جھوٹے واقعات کا سہارا لیں گے؟ لہذا یہ واقعہ بالکل نہ بیان کریں. یہ واقعہ ایک من گھڑت واقعہ ہے. یہ واقعہ سیرت کی اور حدیث کی کسی کتاب میں، کسی بھی معتبر کتاب میں درج نہیں ہے. اسی طرح میلاد کی کسی کتاب میں بعض حضرات نے یہ واقعہ پڑھ لیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بیزار ہو کر مکے سے جا رہی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی. وہ مکے سے باہر روانہ ہونے کو تیار تھی، کہیں جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ نے اس کی مدد کر دی اور اس کی گٹھری اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی. وہ آپ کو نہیں پہچانتی تھی اور پھر اس نے آپ کو بڑی دعائیں دیں اور پھر آپ کو نصیحت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بیٹا تم محمد سے بچ کے رہنا، محمد سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی بہکا دے. بھلا بتائیے کہ ایک بڑھیا جو مکے میں رہتی ہے وہ آپ کو نہیں پہچانے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکے میں رہے اور 40 سال تک مکے کی ایک گڑیا آپ کو نہیں پہچانتی ہے. اس طرح کے واقعات جو نہ روایتاً صحیح ہوتے ہیں نہ درایتاً صحیح ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں اور پھر عوام کو انہی واقعات کو سنا سنا کر ان کو رلاتے ہیں اور پھر اپنی تقریر، اپنی شعلہ بیانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر اچھے مقرر کہلاتے ہیں. خاص طور پر ہمارے یہاں ایک طبقہ تو اللہ محفوظ فرمائے جو مکمل طور پر واقعی سنی ہے، جو پڑھتا ہی نہیں ہے. ایک شخص نے دوسرے سے سن لیا، دوسرے نے تیسرے سے سن لیا، نہ کتاب پڑھی نہ مطالعہ کیا، کچھ نہیں، بس سنا کر ایک تقریر یاد ہو گئی اور عوام میں وہی تقریر غیر مستند واقعات، اولیاء اللہ کے غیر مستند واقعات وہ طبقہ بیان کرتا ہے اور اسی کو علم کا مبلغ سمجھتا ہے، اسی کو علم کی معراج سمجھتا ہے. لہذا ہمیں بہت پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر ہمیں سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آج تو ہم لوگوں نے مطالعہ ہی چھوڑ دیا ہے، سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کرتے. ہماری نئی نسل کے بہت سے بچے اور نوجوان ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا تھے، عشر مبشرہ کے نام کیا تھے اور صحابہ کی زندگیاں کیسی تھیں، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسی محبت فرماتے تھے، آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں کتنی مشقتیں برداشت کی، نئی نسل کو معلوم ہی نہیں ہے. لہذا بہت ضرورت ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو براہ راست دین کا علم حاصل کریں تاکہ ہمیں جب دین کا گہرا علم حاصل ہوگا تو دین پر ہمارا یقین مضبوط ہوگا. اور آج جو ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ دین کا گہرا علم نہیں ہے، دین میں رسوخ نہیں ہے، علماء کرام سے دوری ہو گئی ہے، قرآن و حدیث کا صحیح فہم نہیں ہے. لہذا ذرا سی بات پر کسی لالچ، کسی حرص میں انسان مرتد ہو رہا ہے. نئی نسل بڑی تعداد میں مرتد ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ علم نہیں دیا گیا صحیح اور مطالعے کا رواج نہیں پیدا ہوا، مطالعے کا شوق نہیں پیدا ہوا، مطالعے کا ذوق نہیں پیدا ہوا اور مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا گہرا علم حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا ترک کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو لکھنے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کا گہرا علم نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.